ٹرو ریپینٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم ود سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو. اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی چند ایک کنڈیشن اسکالر نے بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا، ویٹ نہ کرنا. یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں، ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. جب آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے گناہ ہے، توبہ کی، اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت. نمبر 1. نمبر 2، ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، ندامت شو کرنا، ریگریٹ شو کرنا، لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. اوور پروکراسٹینیشن، اوور ندامت جو ہے وہ پروکراسٹینیشن کی طرف لے جاتی، پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا، ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے، نادم ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے، اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ. نادم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی. ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا، شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا. بلکہ ڈیفنس میکنزمز ہمارے برین بناتا ہے، ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکنزم بناتا ہے گناہ کے لیے. بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے، نفس ہمارا، اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکنزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی، اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن، میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹیو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا، ذہنی تذبذب، جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا، سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے. ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے؟ ڈیفنس میکنزم ہے ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، نادم ہونا بہت ضروری ہے. ندامت، میں آپ کو ایک خلیفہ کا واقعہ سناتا ہوں. میرا گمان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، لیکن آئی کوڈ بی رانگ، اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کا واقعہ. ایک خلیفہ تھے، ان کا پاسٹ کچھ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی پراؤڈ قسم کے پرنس تھے، امید کا الف تھے، اور اتنے پراؤڈ تھے. امید ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. اتنے پراؤڈ تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنے سلیو بوائے کو کہا، اپنا جو وہ تھا لڑکا تھا یا جو بھی تھا بندہ تھا، کہ مجھے پانی پلاؤ، تو وہ بھول گیا پانی پلانا. اب اتنا پرائڈ تھا، اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس بندے کو جو غلام تھا دھوپ میں کھڑا کروا دیا، اور دھوپ میں کھڑا کروایا. اس کے بعد بھول گئے یا جو بھی ہوا، وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی دھوپ میں کھڑا ہونے سے. یعنی صحرا میں دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، یہ بھول کیسے گیا میری خدمت کرنا. اس کے بعد وہ کیلف بنے، میرا گمان ہے عمر بن عبدالعزیز. اینی وے اس کے بعد وہ کیلف بنے، اللہ نے ہدایت دی. اسکالرس کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اسکالرز یہ بات کرتے تھے کہ ہی از جسٹ لائک عمر بن الخطاب، یعنی ہی از دا 5th رائٹیسٹ کیلف. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا. اور اتنے ان کے صدقہ جاریہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا چیز جاری کی امت مسلمہ کے لیے. لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان ہیں. ایک اسکالر نے انہیں کہا، تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی، اور بہت روئے. تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی، یہ تو میں نے اچھی بات بتائی ہے. تو ہی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی گو ٹو جنہ وین ہی اسٹینڈز ان مائی وے، میں کیسے جنت میں جاؤں گا جب وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میری رکاوٹ ہے. یعنی نادم ہونا، ندامت ہے. حالانکہ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے انہیں فورگیو کر دیا ہوگا کیونکہ ہی ایکنالجڈ ہز سن، لیکن ندامت اینڈ تک رہی کہ نہیں، مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، میں نے بہت جو ہے وہ غلط کام کیا تھا. سو ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے، یہ ہمیں ہمبل کرتا ہے. اگر انسان گناہ نہ کرتا تو وہ متکبر بن جاتا، یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہم گناہ کریں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ کیسی آکڑ ہے، تم تو گناہ گار انسان ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے ندامت. تیسری جو کنڈیشن ہے، ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن. پکی ڈٹرمینیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی دو کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں، ندامت بھی کرتے ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا، میں تو پھسلوں ہی پھسلوں. ٹھیک ہے نا، پہلے ہی ڈیفنس میکانزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے.
لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، اللہ تو نیت جانتا ہے نا، آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا، تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی وہ نیو سن ہے. اب اس کی دوبارہ ویسے سے آپ ریپینٹ کریں گے. لیکن اگر بائی پلان ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا، توبہ بھی کرتا رہوں گا، مذاق بنا لیا، اگر کچھ رولز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں نا، ہمیں ایک چھوٹ مل گئی، لا سمجھ آ گیا، تو انسان بہت چلاک ہے، اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا ہے. تو اگر تو مس یوز کریں گے لاز کو تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ڈٹرمینیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ پلان نہیں بناتے ہیں، ول پاور نہیں ہے، ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. ڈٹرمینیشن کیسے آتی ہے؟ لکھ کے، پلان بنا کے، کسی کو بتا کے، وعدہ کر کے، کسی کو شامل کر کے، پورا انالیسس کر کے. دس از ڈٹرمینیشن. یہ تو کوئی ڈٹرمینیشن نہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں بنایا. تو ڈٹرمنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے نہیں کرنا یہ سن، میں نے بچنا ہے اس گناہ سے. میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ، اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو، سم تھنگ لائک دس، یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے ان کو فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے، سنسیئر ہے، کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن. وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. اوکے، تو یہ سٹیپ بہت مشکل ہے، لیکن یہ بہت زبردست کنڈیشن ہے ٹرو ریپینٹنس کی. اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس. اگر حقوق و لباس سے ریلیٹڈ ہے گناہ تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے، یا اس سے معافی مانگیں. اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن، آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی، آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ، تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشن. اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ اسکالرز نے بیان کی، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ. یہ سنسیئر ریپینٹنس، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں گناہ اس لیے چھوڑ دیا، یا سگریٹ اس لیے چھوڑ دیا. آلدو یہ ون آف دا ریزنز ہے، میں اس ریزن کا انکار نہیں کر رہا. جب ہم نے کسی کو گناہ چھڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے، راتیں جاگتے ہو، ٹھیک ہے نا، نیند نہیں آتی، اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈٹرمینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی، کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمینیشن بھی آئے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے.